ایک مرتبہ ببلی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو لٹو ببلی سے کہتا ہے کہ ببلی تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری اتنی زیادہ طبیعت کیوں خراب ہے، تم نے کیا کھایا ہے کہ تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ میں تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، میں یہ بات جلدی سے لٹل سنگم کو بتاتا ہوں تاکہ وہ تمہیں کہیں لے جا سکے۔ تو یہ بات سن کر ببلی لٹو سے کہتی ہے، ارے لٹو رہنے دو، لٹل سنگم خواہ مخواہ پریشان ہو جائے گا اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو یہ بات سن کر لٹو اس سے کہتا ہے، ببلی کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ جب تک تمہیں ہاسپٹل نہ لے کے گئے تو تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہو سکتی، تمہیں لازمی کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا۔ میں جلدی سے لٹل سنگم کے پاس جاتا ہوں تاکہ ہم دونوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا سکیں۔ یہ کہہ کر لٹو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لٹو لٹل سنگم کے گھر پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ لٹل سنگم گھر پر نہیں ہے، تو وہ لٹل سنگم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغیچے میں پہنچتا ہے اور باغیچے میں پہنچ کر وہ لٹل سنگم سے کہتا ہے، ارے یار تمہیں کیا پتہ نہیں، ببلی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور وہ بالکل بیمار ہو چکی ہے، تو تمہیں یہ بات بالکل نہیں معلوم۔ یہ بات سن کر لٹل سنگم اس سے کہتا ہے کہ میں تو 2 دن پہلے ببلی سے ملا تھا تو اس وقت ببلی بالکل ٹھیک تھی اور اسے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو لٹو اس سے کہتا ہے، نہیں یار لٹل سنگم، ببلی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، چلو تم میرے ساتھ چلو، ہم ببلی کے گھر چلتے ہیں۔ یہ بات سن کر لٹل سنگم اور لٹو ببلی کے گھر آ جاتے ہیں اور جب لٹل سنگم ببلی کی یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور ببلی سے کہتا ہے، ارے ببلی تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے کیا کھایا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے؟ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ ببلی تم مجھے بتاؤ تم نے کیا کھایا ہے؟ لٹل سنگم کی یہ بات سن کر ببلی اس سے کہتی ہے کہ لٹل سنگم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں نے کیا کھایا ہے، میری طبیعت کس وجہ سے خراب ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا ہے، مجھے تو بالکل نہیں معلوم اور ایسا میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بات سن کر لٹل سنگم ببلی سے کہتا ہے، ببلی تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ابھی لٹل کرش کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری طبیعت ایسی کیوں ہوئی ہے، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے۔ لٹل سنگم کی یہ بات سن کر لٹو لٹل سنگم سے کہتا ہے کہ یار میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم دونوں لٹل کرش کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ دونوں لٹل کرش کے پاس جاتے ہیں تو لٹل کرش لٹل سنگم سے کہتا ہے، ارے یار ببلی نے ایسا ویسا کچھ نہیں کھایا، یہ ایک راکشس کی چال تھی جس نے ایک زہریلی چیز ببلی کو کھلا دی ہے، جس کی وجہ سے ببلی کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے اور اس کا علاج صرف اور صرف ایک جڑی بوٹی ہے جو تمہیں ایک جنگل سے لانا پڑے گی۔ یہ بات سن کر لٹل سنگم کہتا ہے، ارے یار میں اس جنگل سے وہ جڑی بوٹی لے آؤں گا تاکہ میری ببلی بالکل ٹھیک ہو سکے۔ لٹل کرش لٹل سنگم سے کہتا ہے، ارے یار وہ جڑی بوٹی جنگل کے بیابان ویران سنسان جگہ پر ہے جس میں بہت سارے جانور ہیں جو ہر آنے والے پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ اس جگہ سے بچ کے آنا بہت زیادہ مشکل ہے اور تم وہ جڑی بوٹی رہنے دو۔ لٹل سنگم کہتا ہے کہ ارے یار میرے لیے ببلی کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، مجھے اس کی جان بچانی ہے اور مجھے وہ جڑی بوٹی لے کر آنی ہے۔ تو لٹل سنگم اس جڑی بوٹی کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے سامنے ایک شیر آ جاتا ہے اور لٹل سنگم اس شیر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو شیر لٹل سنگم پر حملہ کر دیتا ہے، لٹل سنگم وہاں گر جاتا ہے۔
اور وہاں لٹل سنگم کے پیچھے پیچھے لٹل کرش بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو لٹل کرش جب یہ دیکھتا ہے کہ شیر لٹل سنگم پر حملہ کر دیتا ہے اور لٹل سنگم زمین پر گر جاتا ہے، تو لٹل کرش ایک پنجرے کے ذریعے شیر کو قید کر لیتا ہے اور وہ وہاں سے جڑی بوٹی لے کر ببلی کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ جڑی بوٹی ببلی کو دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ببلی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور ببلی لٹل سنگم، لٹل کرش اور لٹو کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔